بہت پرانے وقتوں کی بات ہے جب نور آباد نامی قصبے میں ایک مالدار تاجر سلیم اپنی بیوی کے ساتھ رہتا تھا۔ سلیم نہایت عاجز، ایماندار اور اللہ پر یقین رکھنے والا انسان تھا۔ اللہ نے انہیں ایک ہی بیٹا دیا تھا جس کا نام رشید تھا۔ رشید بچپن ہی سے ضدی مزاج اور غرور میں مبتلا تھا۔ وہ چوٹوں پر روب جماتا، نوکروں کو ڈانٹتا اور ہر بات اپنی مرضی کے مطابق منواتا تھا۔ جب رشید جوان ہوا تو ایک دن ماں باپ نے اسے اپنے پاس بٹھا کر کہا، بیٹا اب تم جوان ہو چکے ہو، ہم چاہتے ہیں کہ تمہارے لیے کوئی نیک سیرت لڑکی ڈھونڈ لے اور تمہاری شادی کر دیں۔ رشید نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، میں شادی تو کروں گا لیکن ایک شرط پر، میری بیوی کو میرے ہاتھ سے روز 100 جوتے کانے ہوں گے۔ یہ سن کر ماں باپ کے ہوش اڑ گئے۔ بالا کون اپنی بیٹی کو ایسی شرط پر رخصت کرے گا؟ رشید کہنے لگا، یہی میری شرط ہے اور اسی شرط کے مطابق میں شادی کروں گا۔ کچھ دن کے بعد قصبے میں ایک تاجر اپنی بیٹی کے لیے رشتہ کرنے آیا۔ کسی نے اسے بتایا کہ سلیم کا بیٹا بھی جوان ہے اور سلیم اپنے بیٹے کے رشتے کی تلاش میں ہے۔ تاجر ملاقات کے لیے سلیم کے گھر پہنچا۔ سلام دعا کے بعد جب رشتے کی بات چلی تو رشید نے فوراً کہہ دیا، نکاح اسی لڑکی سے ہوگا جو روز 100 جوتے برداشت کرے۔ یہ سن کر تاجر دنگ رہ گیا۔ اس نے کہا، کون اپنی بیٹی کو مار کھانے کے لیے رخصت کرے گا؟ یہ کہہ کر تاجر فوراً واپس گھر آیا اور بیوی کو ساری بات سنائی۔ بیوی نے کہا، بہتر کیا جو انکار کر دیا۔ لیکن ان کی بیٹی زینت سب سن رہی تھی۔ زینت تعلیم یافتہ اور ذہین لڑکی تھی۔ اچانک بول پڑی، ابا جان میں اسی رشید سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ ماں باپ حیران رہ گئے۔ بیٹی تم یہ کیوں چاہتی ہو؟ رشید تو تمہیں روز 100 جوتے مارے گا۔ مگر زینت اپنی ضد پر اڑی رہی، میرا فیصلہ پکا ہے، اب اسی سے میرا نکاح کروا دیجیے۔ باپ نے لاکھ سمجھایا مگر زینت نہ مانی۔ آخر کار زینت کا والد دوبارہ سلیم کے گھر گیا اور کہا، اگر جہیز یا دولت چاہیے تو ہم حاضر ہیں، لیکن شرط بدل دو۔ رشید نے سنجیدگی سے کہا، نہ ایک پیسہ چاہیے اور نہ کوئی مال، شرط وہی رہے گی۔ زینت کے والدین مجبور ہو گئے اور رشتہ طے کر دیا۔ شادی کے دن بارات پہنچی اور زینت دلہن بن کر رشید کے گھر آ گئی۔ سسرال میں اس کا پرتپاک استقبال ہوا۔ ماں نے نظر اتاری اور دعائیں دیں۔ رات کو زینت کمرے میں بیٹھ کر شوہر کا انتظار کر رہی تھی کہ رشید آیا اور جوتا اتارتے ہوئے بولا، سر آگے کرو، آج کے 100 جوتے باقی ہیں۔ زینت نے مسکرا کر کہا، دیکھیے 100 جوتے مارنے ہیں تو شوق سے ماریں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ میں نے سب کچھ جان کر آپ ہی سے نکاح کیا ہے، اس لیے ڈرنے کی بات نہیں۔ لیکن ایک سوال کا جواب ضرور دیجیے۔ میرے ماں باپ نے مجھے جنم دیا، پالا پوسا، تعلیم دی، جہیز دیا، مگر آج تک ایک جوتا بھی نہیں مارا، آپ کس حق سے ماریں گے؟ دلہن ذرا رکی اور پھر بولی، ابھی تک میں نے آپ کی کمائی کا ایک گلاس پانی بھی نہیں پیا۔ جو کچھ کھایا آپ کی ماں کی محنت کا تھا یا آپ کے والد کی دولت سے تھا۔ جب تک آپ کی کمائی سے کچھ نہ کھاؤں، آپ کو یہ حق کیسے ملے گا کہ مجھ پر ہاتھ اٹھائے؟ پہلے کمائی تو کیجیے۔ رشید کے چہرے سے غرور کی جھلک مٹ گئی۔ خاموشی سے اٹھا اور والدین کے پاس جا پہنچا۔ سارا ماجرا سنا دیا۔ سلیم نے بیٹے کو دیکھ کر کہا، بیٹا بہو نے سچ کہا ہے، ہمارا مال تمہاری 7 پشتوں کے لیے کافی ہے، لیکن یہ حقیقت بھی ہے کہ تم نے خود کچھ نہیں کمایا۔ یہ سن کر رشید کے دل پر چوٹ لگی۔ اگلے ہی دن اس نے ارادہ کر لیا کہ اپنا کاروبار کرے گا۔ باپ بھی سمندری تجارت کرتا تھا، بڑے جہاز میں سامان بھر کر دوسرے شہروں اور ملکوں میں بیچتا تھا۔ رشید نے کہا، ابا جان ایک جہاز اور کچھ قیمتی سامان دیجیے، میں خود محنت کر کے کماؤں گا۔ سلیم نے اجازت دے دی۔ کچھ سامان دیا تو رشید نے رخت سفر باندھ لیا اور سفر پر جانے کی تیاری شروع کی۔ روانگی کے وقت بیوی کے قریب جا کر بولا، واپسی پر اپنی کمائی سے تمہیں کھلاؤں گا، پھر ہر دن کے حساب سے 100 جوتے ماروں گا۔ زینت نے مسکرا کر کہا، ٹھیک ہے، جب لوٹو گے تو سر جھکا ہوا پاؤ گے۔ رشید غرور بھری مسکراہٹ کے ساتھ جہاز پر سوار ہوا۔ ماں باپ دل میں دعا کر رہے تھے کہ شاید یہ سفر بیٹے کو بدل دے اور وہ اپنی ضد سے ہٹ جائے۔ کئی دن سفر کر کے رشید ایک بندرگاہ پر پہنچا۔ جہاز لنگر انداز کیا اور آگے شہر کی طرف نکل گیا۔ راستے میں ایک شخص ملا، ہاتھ میں لاٹھی تھی اور ایک آنکھ پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ قریب آ کر بولا، اچھا اس بار تم آئے ہو، تمہارے والد نہیں آئے۔ رشید پریشان ہو گیا، یہ کون ہے جو مجھے جانتا ہے؟ میں تو نہیں جانتا، صاف صاف بتاؤ کون ہو؟ اندھا شخص آہستہ سے بولا،
پچھلے بار تمہارے والد آئے تھے، مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت تھی، میں نے اپنی ایک آنکھ ان کے پاس گروی رکھی اور 500 اشرافیہ لیے، اب مجھے اپنی آنکھ واپس چاہیے، یہ لو 500 سکے اور میری آنکھ واپس لوٹا دو۔ رشید حیران رہ گیا اور کہنے لگا، میرے پاس تو کوئی آنکھ نہیں، اور نہ ہی میرے والد نے کبھی تمہارے بارے میں بتایا، ابھی تو یہ ممکن نہیں، اگلی بار آؤں گا تو آنکھ ساتھ لاؤں گا، فی الحال کچھ رقم رکھ لو اور معاملہ ختم کرو۔ وہ شخص بولا، ٹھیک ہے، ابھی 500 دے دو، باقی وعدہ یاد رکھنا۔ رشید نے اسے 500 دیے اور اندھا شخص غائب ہو گیا۔ رشید نے سکون کا سانس لیا کہ بڑی مصیبت سے بچ گیا، لیکن جیسے ہی شہر کے دروازے پر داخل ہوا، سامنے سے ایک آدمی آیا جو بے ساکوں کے سہارے لنگڑا رہا تھا۔ قریب آتے ہی بولا، ہاں تو اس بار تم آئے ہو، تمہارے والد نہیں آئے، بڑے تیز نکلے تمہارے باپ، میری ایک ٹانگ ان کے پاس گروی رکھی ہے۔ رشید پریشان ہو گیا اور کہنے لگا، یہ تم کیسی بات کر رہے ہو، مجھے تمہارے ٹانگ کے بارے میں کوئی خبر نہیں۔ وہ آدمی بولا، پچھلی بار تمہارے والد آئے تھے، اس وقت مجھے پیسوں کی ضرورت تھی، میں نے 400 کے بدلے اپنی ٹانگ گروی رکھی، اب میرے پاس پیسے ہیں، یہ لو اور میری ٹانگ واپس کر دو۔ رشید کے لیے یہ سب ناقابل یقین تھا، مگر چونکہ وہ پہلی بار دنیا دیکھ رہا تھا، اس نے زیادہ سوال نہ کیے اور کہنے لگا، ابھی تو میرے پاس تمہاری ٹانگ نہیں، اگلی بار لاؤں گا، فی الحال یہ رقم لے لو اور بات ختم کرو۔ لنگڑا بھی 400 لے کر چلتا بنا۔ رشید بازار کے بیچ پہنچ چکا تھا، ارد گرد دکانوں اور سامان کو دیکھ کر سوچ رہا تھا کہ یہاں سے کیا خریدے اور کس چیز کی تجارت فائدہ مند ہوگی۔ اسی دوران اس کی نظر ایک دروازے پر کھڑی عورت پر پڑی جو بڑی غور سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ عورت نہایت حسین تھی۔ رشید کی رفتار سست ہو گئی۔ کچھ لمحوں بعد عورت نے اشارے سے اسے قریب بلایا۔ رشید جیسے کسی کشش میں کھینچتا ہوا اس کے پاس پہنچا۔ عورت نے مسکرا کر کہا، لگتا ہے تم نئے آئے ہو۔ رشید نے سر ہلایا۔ عورت بولی، تو پھر تم ہمارے مہمان ہو۔ ہمارے یہاں رواج ہے کہ مہمان کو سونے کے پیالے میں دودھ پلا کر اس کا استقبال کیا جاتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اندر گئی اور کچھ دیر بعد سونے کا پیالہ بھر کر دودھ لائی۔ رشید نے رسم سمجھ کر ایک ہی سانس میں پی لیا۔ جیسے ہی پیالہ رکھا، ایک بلی آئی، پیالہ منہ میں دبایا اور سیدھی جہاز کی طرف دوڑی۔ رشید کو کچھ خبر نہ ہوئی۔ وہ جب جانے لگا تو عورت بولی، جاتے جاتے میرے سونے کا پیالہ واپس کر دو۔ رشید نے حیرانی سے دیکھا، جہاں پیالہ رکھا تھا مگر پیالہ وہاں سے غائب تھا۔ اس نے کہا، میں نے یہی رکھا تھا۔ عورت نے طنزیہ انداز میں کہا، نہیں، تم اسے اپنے جہاز پر رکھوا آئے ہو۔ عورت نے کہا، 50 سونے کے سکے دے دو ورنہ شور مچا دوں گی۔ رشید نے انکار کیا، میں کیوں دوں جب میں نے چوری ہی نہیں کی۔ اتنے میں کوتوال آ گیا۔ بات سن کر اس نے رشید کو پکڑا اور سیدھا بادشاہ کے دربار میں لے گیا۔ بادشاہ نے عورت کی بات پر یقین کر کے رشید کا جہاز ضبط کر لیا اور 6 ماہ قید کی سزا سنا دی۔ 6 ماہ قید کاٹنے کے بعد رشید جب باہر نکلا تو اس کے پاس کچھ بھی نہ بچا تھا، خالی ہاتھ، غریب اور بے سہارا۔ وہ سڑکوں پر بھٹک رہا تھا۔ اسی دوران اس کی ملاقات ایک شخص سے ہوئی۔ اس نے پوچھا، تم کون ہو اور یہاں کیوں پھر رہے ہو؟ رشید نے ساری کہانی سنا دی۔ سن کر اس شخص کو ترس آیا اور بولا، یہ جگہ ٹگ نگر ہے، جو ایک بار یہاں پہنچ جائے اس کا یہاں سے نکلنا مشکل ہوتا ہے۔ اگر رہنے کی جگہ نہیں تو میرے ساتھ رہو، میں گانا گا کر روزی کماتا ہوں، تم عورت کا بیس بدل کر ناچو، اسی طرح کھانے پینے کا بندوبست ہو جائے گا۔ رشید کے پاس اور کوئی راستہ نہ تھا، اس لیے وہ مان گیا۔ دونوں نے ناچ گانا کا سلسلہ شروع کیا اور یوں 8 ماہ گزر گئے۔ 8 ماہ گزر گئے مگر شوہر کا کوئی پتہ نہ چلا۔ زینت نے سسر اور ساس سے کہا، میں خود جا کر تلاش کروں گی۔ سلیم نے جواب دیا، اتنے بڑے جہاں میں کہاں ڈھونڈو گی؟ زینت نے کہا، شوہر میری وجہ سے نکلا تھا، واپس بھی میں ہی لا سکتی ہوں، آپ مجھے 5 پانی کے جہاز اور کچھ سرمایہ عطا کریں۔ سلیم نے 5 جہاز اور قیمتی جواہرات دیے اور دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا۔ زینت نے مردانہ بیس بدلی اور سلیم کی نصیحت کے مطابق 5 وفادار آدمی اور ایک تربیت یافتہ کتا ساتھ لے لیا اور سفر پر روانہ ہوئی۔ 4 دن کا سفر طے کرنے کے بعد جہاز ایک بستی کے قریب ٹھہر گیا۔ زینت نے کہا، مجھے محسوس ہوتا ہے کہ رشید بھی یہی کہیں ہے، تم میں سے آدھے جہاز پر رہو اور کچھ میرے ساتھ چلو۔ اسی وقت ایک کانا آدمی آ کر بولا، بیٹا، اس بار تمہارے والد نہیں آئے، پچھلی بار انہوں نے میری ایک آنکھ 500 روپے میں گروی رکھی تھی، اب تم آئی ہو تو میری آنکھ واپس کر دو، یہ لو 500 روپے۔ زینت نے فوراً پہچان لیا کہ یہ شخص دھوکے باز ہے اور یہ جگہ فریب کاروں کی بستی ہے۔ اس سے شبہ ہوا
کہ شاید رشید بھی یہیں کہیں پھنس گیا ہو۔ اس نے آنکھ کے اشارے سے ساتھیوں کو کہا، بایوں، کاکا کی آنکھ جہاز پر ہی ہے، جا کر ڈھونڈ لاؤ۔ آدمی نے ڈنگر چایا اور پھر کہا، حضور، آنکھ کا جوڑا نہیں مل رہا۔ زینت نے کہا، تو پھر ایسا کرو، اس کی دوسری آنکھ بھی نکالو اور جہاز پر لے جا کر ملا کر دیکھو۔ یہ سن کر کنا آدمی گڑگڑانے لگا، مجھ پر رحم کرو، دوسری آنکھ مت نکالو، مجھے کوئی آنکھ نہیں چاہیے۔ یہ کہہ کر کنا آدمی دوڑتا ہوا غائب ہو گیا۔ ساتھیوں نے کہا، حضور، یہاں کے لوگ بڑے مکار ہیں، ہم آپ کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے۔ زینت نے 2 ساتھیوں کو اپنے ساتھ لیا اور باقی 3 کو حکم دیا کہ جہازوں کی حفاظت کرے۔ کتے کو بھی جہاز پر چھوڑ دیا۔ وہ دونوں ساتھیوں کے ساتھ شہر کی طرف روانہ ہوئی، ہنس پڑے اور آگے بڑھتے ہوئے بازار جا پہنچے۔ بازار میں ایک حسین عورت دروازے پر کھڑی گور رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایسی چمک تھی کہ دیکھنے والا پل بھر میں محصور ہو جائے۔ اس نے اشارے سے زینت کو قریب بلایا۔ زینت اس کے پاس گئی اور پوچھا، جی کیوں بلایا؟ عورت نے مسکرا کر کہا، لگتا ہے تم پردیسی ہو۔ ہمارے یہاں رسم ہے کہ مہمان کو سونے کے پیالے میں دودھ پلا کر اسے خوش آمدید کہیں۔ زینت نے ہنس کر کہا، اگر رسم ہے تو ہم کیوں انکار کریں؟ عورت اندر گئی اور سونے کے پیالے میں دودھ بھر کر لائی۔ زینت نے دودھ پیا اور پیالہ ایک طرف رکھ دیا۔ اچانک ایک بلی نے حملہ کیا اور پیالہ منہ میں دبا کر جہاز کی طرف دوڑ گئی۔ جہاز کے قریب پہنچتے ہی کتے نے بانپ لیا اور بھونکنے لگا۔ ساتھی چوکس ہو گئے اور بلی کو بھگا دیا، مگر وہ پیالہ لے کر اس عورت کے گھر جا چھپی۔ زینت اٹھی تو عورت نے کہا، پردیسی، دودھ تو پی لیا، اب میرا پیالہ واپس کر دو۔ زینت نے جواب دیا، میں نے تو یہی رکھا تھا، اب کہاں گیا مجھے خبر نہیں۔ عورت نے شور مچایا، لوگو، یہ پردیسی میرا سونے کا پیالہ چرا لائی ہے۔ بات سنتے ہی کوتوال آ گیا۔ اس نے کہا، پردیسی، پیالہ واپس کر دو۔ زینت نے انکار کیا، میں نے نہیں لیا، چاہو تو جہاز کی تلاشی لے لو۔ جہاز کی تلاشی لی گئی مگر کچھ نہ ملا۔ زینت نے للکار کر کہا، اب اس عورت کے گھر کی تلاشی لو۔ کوتوال نے گھر کی تلاشی لی تو بستر کے نیچے بلی پیالہ دبائے بیٹھی تھی۔ یہ دیکھ کر کوتوال نے عورت کو گرفتار کر لیا۔ زینت نے اطمینان کا سانس لیا اور دوبارہ شوہر کی تلاش میں بازار کا رخ کیا۔ چراہ گاہ پر ایک شخص گانا گا رہا تھا اور ایک عورت اس کے ساتھ ناچ رہی تھی۔ قریب جا کر زینت نے پہچانا کہ یہ چہرہ کچھ جانا پہچانا ہے۔ اس نے ساتھیوں کو اشارہ کیا، انہیں پکڑ لاؤ۔ جب وہ لائے گئے تو گانے والی نے کہا، یہ عورت نہیں، میرا ساتھی ہے۔ وقت نے ہمیں مجبور کیا کہ اس بیس میں ناچ کر گانا کریں۔ زینت کا دل دھڑکنے لگا اور کہنے لگی، یہ تو رشید ہے۔ کمال دیکھو، بیوی مردانہ بیس میں اور شوہر زنانہ روپ میں۔ بیوی نے پہچان لیا مگر شوہر نے نہیں۔ زینت نے کہا، میرے ساتھ چلو، تمہیں بہتر کام دوں گی۔ رشید راضی ہو گیا۔ جہاز پر جا کر بیوی نے اسے نہلایا، زنانہ کپڑے بکس میں رکھ دیے اور مردانہ لباس پہنا دیا۔ رشید کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا، جیسے برسوں کا بوجھ اتار دیا ہو۔ زینت نے کہا، دیکھو، میں تجارت کے سلسلے میں 10 روز کے لیے ایک جہاز دے کر جا رہی ہوں، باقی 3 جہاز تمہارے سپرد ہیں۔ اگر میں واپس آ گئی تو 500 سونے کے سکے تمہارے، اور اگر نہ آئی تو یہ تینوں جہاز تمہارے۔ کھانے پینے اور رہائش کی فکر نہ کرو، سب کچھ جہاز پر میسر ہوگا۔ رشید کے لیے یہ سنہری موقع تھا۔ وہ سوچنے لگا، اگر وہ لوٹ آئی تو 500 سونے کے سکے، اور اگر نہ آئی تو تینوں جہاز میرے۔ اس نے فوراً ہاں کر دی۔ زینت اپنے ساتھیوں کے ساتھ روانہ ہوئی اور گھر جا کر والدین کو سارا قصہ سنایا کہ شوہر مل گیا۔ گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ دوسری طرف رشید جہاز پر عیش کرنے لگا۔ 10 دن گزر گئے، پھر 12، اور بیوی نہ آئی۔ اس نے سوچا، اب یہ جہاز تو پکے میرے ہیں۔ 4 دن کا سفر طے کر کے بندرگاہ پر پہنچا۔ والدین نے سن کر خوشیاں منائی، استقبال کیا۔ گھر پہنچ کر رشید نے پرانا حساب کھولا۔ میں اتنے دن گھر سے دور رہا، ہر دن کے حساب سے کتنے جوتے بنتے ہیں۔ حساب مکمل کیا اور بیوی کے پاس جا پہنچا۔ سینہ تان کر بولا، تمہارے باپ نے 9 برس میں اتنا نہیں کمایا ہوگا جتنا میں 8 ماہ میں کما لایا ہوں۔ بیوی ہنس پڑی۔ رشید حیران ہو گیا، کیوں ہنس رہی ہو؟ سر آگے کرو، جوتے کھانے کا وقت ہو گیا ہے۔ بیوی نے سکون سے کہا، جوتے تو میں نہیں کھاؤں گی۔ رشید بگڑ کر بولا، کیوں، اپنے وعدے سے مکر رہی ہو؟ بیوی نے تیز لہجے میں کہا، یہ دولت واقعی تم نے کمائی ہے یا کسی نے خیرات میں دے دی ہے؟ یہ سن کر رشید کا دل بیٹھ گیا۔ بیوی اندر گئی اور بکسا نکالا۔ اس میں وہ زنانہ کپڑے رکھے تھے
جو رشید نے چراگاہ پر ناچنے کے لیے پہنے تھے۔ بیوی نے کہا، جس سوداگر نے تمہیں اس ذلت سے نکالا وہ میں ہی ہوں، جن جہازوں کی نگرانی تم نے کی وہ میرے ہیں۔ رشید کا غرور لمحوں میں ٹوٹ گیا، ہاتھ جوڑ کر بولا، خدا کے لیے یہ راز کسی کو نہ بتانا کہ میں کس حال میں تھا۔ بیوی نے شرارت سے کہا، تو پھر 100 جوتے نہیں مارو گے؟ رشید عاجزی سے بولا، نہیں، بلکہ اگر چاہو تو روز مجھے 100 جوتے مار لیا کرو، بس یہ بہت کسی پر نہ کھولو۔ یوں دونوں نے ہنس کر ایک دوسرے کو معاف کیا اور نئی زندگی محبت اور سکون کے ساتھ گزارنے لگے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ غرور اور تکبر کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ اصل عزت اور مقام اپنی محنت سے حاصل ہوتا ہے، نہ کہ والدین کی کمائی یا وراثت سے۔ دنیا فریب اور دھوکے باز لوگوں سے بھری ہوئی ہے، لیکن جو انسان عقل اور تدبیر سے کام لیتا ہے وہ نقصان سے بچ جاتا ہے۔ اچھا شریک حیات انسان کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے، جو مشکل وقت میں سہارا بنتا ہے، عزت بچاتا ہے اور زندگی کو سکون عطا کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ حقیقت بھی عیاں ہوتی ہے کہ سچائی اور دیانت ہمیشہ کامیاب رہتی ہے، جھوٹ اور فریب بالآخر رسوائی کا سبب بنتے ہیں۔ غرور انسان کو ذلیل کر دیتا ہے، اصل عزت اپنی محنت اور سچائی سے ہے، اور بشعور شریک زندگی سب سے بڑی نعمت ہے۔